بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گلگت بلتستان میں جو عوام روڈ پہ ہے اور جو اپنا مسئلہ لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ کافی دیرینہ مسئلہ ہے۔ یہ تقریباً 76 سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کو آزاد ہوئے 76 سال ہو رہا ہے۔ جب سے پاکستان بنا تب سے تقریباً 76 سال شروع ہو رہا ہے۔ شروع کے کوئی 1 سال تک شاید ان کا اپنا حکومت رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ تب سے آج تک گلگت بلتستان کو وفاق نے اپنا صوبہ کا درجہ دیا، اور ابھی تک دنیا کے اس حصے میں شامل کیا گیا جو متنازع ہے۔ تو متنازع علاقے میں جو فیسلٹی دی جاتی ہے ان کا کچھ ڈیمانڈز وہاں کے مقامی عوام کا ہے، لے کے آئے ہوئے ہیں۔ تو پہلا جو ان کا ڈیمانڈ ہے، گلگت بلتستان کی عوام کو حاصل گندم سبسڈی کو 2022 کی قیمت پر منجمد کیا جائے، اور فی نفر ماہانہ 9 کلو گندم فراہم کی جائے۔ 2022 میں جو ریٹ ہے وہی رکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو پیٹرول کے ریٹ بڑھنے سے بھی کرایہ بھی بہت بڑھ گیا ہے، اس سے بھی بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور دوسرا وہاں کا جو گورنمنٹ آف پاکستان جو بین الاقوامی معاہدے کے تحت جو پاکستان کو جو متنازع علاقے میں جو فنڈ دینے کا ذمہ دار ہے، اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ دوسرا ان کا ڈیمانڈ ہے، گلگت بلتستان فائنانس ایکٹ 2023 کو فی الفور کالعدم قرار دیا جائے، اور گلگت بلتستان میں عائد تمام ٹیکس کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ جب تک یہ متنازع علاقہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام قوانین وہاں لاگو نہیں ہوتے، پھر ٹیکس بھی تھوڑا سا اس حساب سے لگتا ہے جہاں قوانین اس علاقے کے حساب سے لگتے ہیں، لیکن ٹیکسز تمام گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے، لیکن فیسلٹیز کچھ بھی نہیں ہیں۔ نمبر تیسرا ہے، گلگت بلتستان کی حکومت کی مصنوعی طور پر پیدا کردہ بجلی بحران کا خاتمہ کر کے بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ یہ مسئلہ وہاں کے مقامی 3 حکومتوں نے پیدا کی، جبکہ بجلی اگر چاہے تو پوری دنیا یہ کہہ رہی گلگت بلتستان سے پورے بڑے صغیر کے لیے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، اتنا وہاں پر پاور پروجیکٹس لگ سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنا ڈیزل کی پیدا گیری کے لیے اس کے ٹھیکیداروں کا یہ پیدا کردہ ہے۔ یہ حکومت چاہے تو چند منٹوں میں ختم کر سکتے ہیں یہ مسئلہ۔ حکومت گلگت بلتستان وفاق کے ساتھ NFC طرز کا مالیاتی معاہدہ طے کر کے گلگت بلتستان کا مالیاتی بجٹ حاصل کیا جائے۔ NFC تو ٹھیک ہے، ڈیمانڈ تو ہونا چاہیے، لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اس پہ عمل ہو، کیونکہ ہم متنازع علاقے میں ہیں۔ یا تو کشمیر کی طرح حکومت دی جائے، یا تو صوبہ بنا دیا جائے، تب یہ NFC کا مسئلہ شاید حل ہوگا۔ گلگت بلتستان ریفارمرز بل کے ذریعے تمام غیر آباد اور بنجر زمینوں کو 100% عوامی ملکیت قرار دیا جائے۔ یہ فیکٹ ہے کہ گلگت بلتستان جب تک متنازع ہے، کوئی بھی غیر مقامی آدمی اس کو باقاعدہ طور پہ لیز پہ نہیں لے سکتا ہے، بلکہ وہ کرائے پہ لے سکتا ہے۔ یہ پورے دنیا کا قانون ہے۔ نمبر 6 کا ڈیمانڈ ہے، گلگت بلتستان اسمبلی کی جگہ آئین ساز اسمبلی کا قیام عمل میں لایا جائے، جیسے کشمیر میں ہے۔ جب تک متنازع ہے، کشمیر کی طرح اسمبلی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دیمر بادشاہ ڈیم کا نیٹ ہائیڈرو پروفٹ اینڈ واٹر یوزر رائٹس میں 80% رائلٹی دی جائے، اور دیمر بادشاہ ڈیم سے گلگت بلتستان کے لیے بجلی مفت فراہم کی جائے۔ یہ پورے دنیا کا اصول ہے، جہاں پہ ڈیم بنتا ہے وہاں پہ بجلی کا بل بالکل 0% ہوتی ہے، تقریباً نہیں ہونے کا جیسا ہوتا ہے۔ غیر مقامی افراد کو دیے گئے مائننگ لیز کو منسوخ کر کے مقامی علاقوں کو لیز دیا جائے، یہ 8واں ان کا مطالبہ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مقامی لوگ جب یہ کام کر سکتے تو دوسرے علاقے لوگ وہاں پر کیوں کرے؟ ظاہر ہے یہ ٹھیکہ تو انہیں کو ملنا چاہیے جو مقامی ہے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان میں صحت سے وابستہ ہوٹل اور ٹرانسپورٹ کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے۔ اب دیکھ، پوری دنیا میں پاکستان کے بالخصوص گلگت بلتستان اور حنزات سیاحت کا چہرہ کہتے ہیں۔ اب وہ کیا غلط بات کر رہے ہیں کہ ہوٹل اور ٹرانسپورٹ کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے؟
تو ظاہر ہے آپ ٹرانسپورٹ وہاں پر مقامی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرے گی اور ہوٹلوں کا جو کنٹرول گورنمنٹ کے انڈر ہوگا تو ظاہر وہاں پر ٹورزم بڑھے گا تو حکومت کو نیٹ پروفٹ آتا ہے، خالی ان کو روڈ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں بجلی کی اتنا ضرورت نہیں ہوتا ہے، اور پانی کا مسئلہ تو وہاں ہے نہیں، مین چیز روڈ ہے، جب روڈ ہر جگہ پہنچے گی تو ظاہر ہے ٹورزم زیادہ جائے گی تو حکومت کو ایک ہی دفعہ خرچہ ٹیکس تو زندگی بھر کر لینا ہے، یہ تو ان کا جائز مطالبہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے گلگت بلتستان میں سیاحت کو پروان چڑھانے کے لیے شوٹر ٹنل کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے تاکہ سیاحوں کو بہترین سفری سہولیات میسر ہو۔ یہ گلگت بلتستان میں یہاں پر ایک ٹنل ہے جو گلگت سے اسکردو جاتے ہوئے درمیان میں آتا ہے، اگر وہ ٹنل بن جاتی ہے تو وہ تقریباً 5 گھنٹے کا راستہ آدھا گھنٹے میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اس پہ اتنا زیادہ خرچے بھی نہیں ہے، اور یہ ان کا جائز مطالبہ ہے، اس کو حکومت پاکستان کو فل کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، دفاعی لحاظ سے بھی یہ شارٹ راستہ بنے گا۔ اس کے بعد 11واں کا مطالبہ ہے گلگت بلتستان میں میڈیکل اور انجینئرنگ کالج بنایا جائے، یہ تو جائز مطالبہ ہے۔ گلگت بلتستان میں خواتین کے لیے خواتین یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، یہ بھی جائز مطالبہ ہے۔ 13واں ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ تھوڑا سا حکومت پاکستان کے لیے مشکل عمل ہے، گلگت بلتستان کے قدیم شاہراہوں اور راستوں کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ اگر ان شاہراہوں کو بحال کا مطلب یہ کہ انڈیا کے لیے جو کارگل کا راستہ وہ بھی ان کو کھولنا پڑے گا، اور افغانستان کے لیے 2-3 راستے گلگت بلتستان سے جاتے ہیں ان کو بھی کھولنا پڑے گا۔ افغانستان کے ساتھ تو مسئلہ نہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ یہ 2 راستے بہت مسائل پیدا کرے گی، اس سے پھر کشمیر کے اندر بھی بہت سارے راستے کھولنے پڑیں گے ان کو۔ اسی طرح پھر راجستھان کے جو پاکستان میں صوبہ سندھ کے ساتھ لگتے ہیں وہ بھی راستے کھولنے پڑیں گے، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ڈیمانڈ ہے، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ پی ڈبلیو ڈی یہاں کہتے ہیں، وہاں پی ایس ڈی پی کہتے ہیں کہ منصوبوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے گلگت بلتستان کے مقامی ٹھیکیدار برادری کو ہی ٹھیکہ دے کر غربت کا خاتمہ کیا جائے، یہ تو فیکٹ مطالبہ ہے، یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ مقامی ٹھیکیدار کو پہلے چانس دیا جاتا ہے۔ اچھا، نمبر 15 گندم کی سپلائی کا ٹھیکہ صوبائی ادارہ نیٹکو کو دے کر خسارے سے نکال دیا جائے۔ یہ نیٹکو وہاں کا مقامی ٹرانسپورٹ ادارہ ہے جو اس وقت بہت خسارے میں، پچھلی حکومت نے بہت اس کا بیڑا غرق کی ہوئی ہے۔ ابھی جو گندم کا جو ٹھیکہ ہے ان کو اگر ٹرکوں کو دیا جائے تو NLC کی جگہ اگر ان کو دیا جائے تو یہ خسارے سے نکل سکتے، یہ جائز مطالبہ ہے۔ سوائے اس میں جو یہ 13واں نمبر کا جو مطالبہ ہے یہ تھوڑا مشکل عمل ہے حکومت پاکستان کے لیے، باقی تو اتنا کوئی مشکل عمل نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارے حکومت وقت اور پاک آرمی بیٹھ کے مسئلہ حل کرے گی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ان میں۔ اور کچھ لوگ اس میں ابھی عجیب و غریب نعرے لگا رہے ہیں، میرا اگر آواز گورنمنٹ آف پاکستان بالخصوص آرمی تک پہنچتی ہے، چیف آرمی اسٹاف تک، تو یہ جو وہاں پر جو نعرے لگ رہے ہیں آپ تک پہنچ گئے ہوں گے، ان کا وجوہات جو ہے، یہ جو اوپر کے جو ڈیمانڈ ہے پورے کر تو خود ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ ان پہ عمل کریں گے، کیونکہ آپ ہی ہے اس وقت عوام کے امیدوں کا امنگ۔ پاکستان آرمی زندہ باد۔